नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान का शोबा है। हया इस्लाम की जीनत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दीन की इम्तियाजी कोई ना कोई खूबी या वस्फ होता है और दीन इस्लाम का वस्फ और उसकी इम्तियाजी सिफ़त हया है। हया किसे कहते हैं? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों और जिन कामों को नापसंद किया, उन अफ़ाल और उन अक़वाल से अपने आप को रोकना हया है। हया ज़िंदगी के तमाम शोबों का अहाता करती है, ख्वाह वो एतक़ाद हो, अखलाकियात हो, इबादात और मामलात हो, खाने पीने, रहन सहन, लिबास। गोया ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें हया हमारे लिए ज़रूरी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और हया साथ साथ हैं। अगर एक चला जाए तो दूसरा भी चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज़लम तस्तहयी फस्ना मा शिक़्ता। जब तुम हया छोड़ दो तो फिर जो चाहे तुम करो। अल्लाह के साथ हमारी हया कैसे हो सकती है? अक़ाइद में हया कैसे होगी? अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक न करना, ये अल्लाह के साथ हया है। इबादत में हया कैसे हो सकती है? आप नमाज किसी के सामने अदा कर रहे हैं तो रुकू और सुजूद और क़याम खूब तवील हो, लेकिन तन्हाई में जैसे चाहे जल्दी जल्दी रुकू, सुजूद, क़याम। अल्लाह से हया है तो फिर चाहे मैं घर के किसी कोने में हूँ या तमाम लोगों के दरमियान हूँ, और नमाज में अदा भी तो अल्लाह ही के लिए कर रही हूँ, फिर मेरी नमाज से खुशू और खुजू का ख़त्म होना गोया ये बात है कि मुझे अल्लाह पर ना ईमान है ना अल्लाह से हया है, कि मैं कैसे अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करूं और वो काम करूं जो अल्लाह ने हमें करने से रोका है। हमारे मामलात क्या हैं कि जब किसी से माल ले तो उसमें हम कमी करें, जब किसी को माल देने का वक्त आया हो तो फिर वहाँ मज़ीद ज़्यादती कर लें। हम रिश्वत लेते हैं, रिश्वत देते हैं और कहते हैं ये तो आजकल बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं होता। रिश्वत लेना, रिश्वत देना, ये तो जहन्नमियों का फेल बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम सूद लेते हैं, जहाँ मजबूरी है वो तो ठीक है, लेकिन आपस में हम सूद लेकर गोया अल्लाह के साथ हम जंग कर रहे होते हैं। छोटे छोटे से रिक्शा वाला आप देखें, कोई राइड लें, कितने हुए हैं? 63 हुए हैं, आप 70 दें, कभी वो आपको पैसे बचे हुए नहीं देंगे। अगर आपके 80 रुपए हुए हैं, 100 रुपए दें तो उनके पास खुले कभी नहीं होते। ये हमारे कैसे मामलात हैं? क्या हमें अल्लाह से हया नहीं आती? हया जिस चीज से गायब हो वहाँ फिर खैर नहीं होता, क्योंकि हया सिवाय खैर के कुछ भी नहीं लाती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ऐसी दौलत है कि अगर
روح میں ہماری حیا شامل ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی ممنوعہ جگہوں پر نہ جاؤ، کیونکہ بعید نہیں کہ تم اس جگہ میں داخل ہو جاؤ۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں، شراب خانے ہوتے ہیں، ایسی تقریبات ہوتی ہیں جہاں پر جانے سے ہماری حیا مجروح ہوتی ہے۔ ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، ہم دیکھیں کہ کھانے پینے میں ہم کیسے کہ سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، اور اس درخت کی مثال مومن کی ہے۔ اس تقریب میں، اس محفل میں عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی ابو بکر صدیق جیسے صحابہ موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ میرے بار بار دل میں آ رہا تھا کہ میں کہوں کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے حیا آئی کہ اتنے صحابہ موجود ہیں اور میں اس میں بول پڑوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت، اس کو کہتے ہیں حیا۔ ہم جہاں سے کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم جہاں بیٹھتے ہیں زور زور سے باتیں کرتے ہیں۔ کہا ہوا ہے کہ بلند آواز سے نہ بولو۔ ہماری گفتگو، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری حیا جو ہماری زینت ہے، ہمارا زیور ہے، اسلام کی شناخت ہے، لیکن ہمارے لباس، ہماری گفتگو اس بات کی غمازی نہیں کرتے کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ عورت جس کی سطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ خواہ گھر کے ہی افراد کیوں نہ ہو، لیکن اس کا چہرہ، اس کے آگے سے ہاتھ اور پیروں کا نچلا حصہ، اس کے علاوہ اس کا سارا سطر ہے۔ لیکن عورت اپنے آپ کو لباس کے معاملے میں کتنی آزاد ہو گئی ہے۔ اس کا دوپٹہ کہاں ہوتا ہے، اس کے کپڑے کتنے باریک ہوتے ہیں۔ عورت بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے اپنی خلاقی کی صفت عورت میں رکھی ہے۔ عورت تم اللہ کی بہت قیمتی نعمت ہو۔ اللہ نے تخلیق کا عمل اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ خالق ہے اور تمہیں تمہارے ذریعے تخلیق کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ خود پوشیدہ ہے۔ اللہ نے تم کو بھی پوشیدہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ خوشبو نہ لگاؤ کہ تمہاری خوشبو سے کسی کی توجہ نامحرم کی تمہاری طرف آ جائے۔ اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ضرورت ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو اور اپنی آواز کو ایسے رکھو کہ کسی کے دل میں خیال نہ گزرے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کہا ہوا ہے کہ پیر زمین پہ نہ زور سے مارو کہ تمہارے چھپے ہوئے زیوروں کی آواز آ جائے۔ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابیہ رسول اور ان کے بیٹے شریک تھے۔ کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ پورے پردے میں وہاں پہنچی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اس کیفیت میں بھی پورے پردے کے ساتھ، تو کہا میرا بیٹا رخصت ہوا ہے، ایمان اور حیا رخصت نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ یہ باطنی حیا کیا ہے؟ دل میں کسی کے لیے کینے کا نہ ہونا، بغض، حسد، حرص، ان سب چیزوں سے دل کا پاک ہونا، یہ دل کی حیا ہے۔
حیا انسان کے کردار کو پاکیزگی اور بلندی عطا کرتا ہے اور دل کو نور اور روشنی عطا کرتا ہے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اس سے حیا کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے کہا، الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ کہا، حیا یہ نہیں بلکہ حیا یہ ہے کہ سر اور سر میں آنے والے افکار اور خیالات کی حفاظت کرو، جو پیٹ اور پیٹ میں ہے اس کی نگہداشت کرو، موت اور موت کے بعد جو قبر میں پیش آنے والا ہے اس سے ڈر جاؤ۔ یہی جس نے ایسا کیا گویا اس نے اللہ سے حیا کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بلند کردار عطا کرے اور حیا کا شعور اور فہم عطا کرے اور پوری زندگی حیا کے ساتھ گزرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔